السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دوست کسی نہ کسی طرح رابطے تلاش کرتے کرتے آخر ہم تک پہنچ ہی گئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم ان کو کوئی ایسی رہنمائی کر دیں، ایسا واقعہ بتا دیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کر سکیں، ان کے یقین میں اضافہ ہو سکے، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو سکے۔ تو مجھے اپنے معلم کے ساتھ گزرے ہوئے ابتدائی ایام میں سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب معلم کے پاس گئے تو میں نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ کچھ ایسا بتا دیجئے جس سے میرا عشق دوبالا ہو جائے، جس سے مجھے اللہ تعالیٰ پر مزید یقین آ جائے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک تو حیوانی چیزوں کو چھوڑ دو، اور دوسرا خواتین کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کوئی چیز، خاص طور پہ روٹی نہ کھاؤ۔ چونکہ میں نے درسگاہ میں اپنے حفظ کے استاد سے رہنمائی حاصل کی تھی تو میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور، اس طرح کا تو کہیں بھی کوئی حدیث سے رہنمائی موجود نہیں ہے، کہیں کوئی کسی تاریخ میں یعنی صحابہ اکرام سے یا تابعین سے کچھ ثابت نہیں ہے، تو پھر کہ یہ اضافی طور پہ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں آپ کے لیے اضافی ہے، لیکن جب ہم ٹائیفائڈ کے مریضوں کو گندم کھانے سے منع کرتے ہیں تو یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تم بھی ایک بیمار ہو اور تمہارے علاج کے لیے خصوصی پرہیز ضروری ہے۔ پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ غار حرا میں کھانے کے لیے کیا میسر تھا؟ تو میں نے ایک مختصر مدت کے لیے، ایک چھوٹے زمانے کے لیے میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا، اور مجھے اس سے جو کچھ حاصل ہوا اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مجھے جو ایسے خیالات آتے تھے جن کو لوگوں سے شیئر کرنا مشکل تھا، وہ بھی ختم ہو گئے، اور شاید انسانوں کے اندر جو ایک حیوان رہتا ہے اس میں بھی نمایاں طور پہ اختیار ملا۔ اور اسی وقت مجھے پہلی دفعہ یہ ادراک حاصل ہوا کہ جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انزائمز ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے رس کر آپ کے آٹے میں آٹا گوندتے ہوئے، پکاتے ہوئے شامل ہوتے ہیں، تو ان کے اثر بھی جسموں پر ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس بات اور اس ادراک کا تذکرہ اپنے معلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا صرف یہی نہیں ہے، بلکہ خواتین کے مجلسوں میں بیٹھ کر ان کے جسموں سے نکلنے والی مہک اور ان کے سانس کے ساتھ آنے والے ہارمونز جو ہیں، انہوں نے تو کیمیکل اور رسائن کہا تھا، ہارمون جو ہیں وہ آپ کے سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں اور آپ میں تحریک پیدا کرتے ہیں اور مختلف خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس عمل سے میری روح کے اندر ایک سکون میسر آیا۔ مجھے ایسا لگا دنیا کے اندر جو میرا انٹرسٹ بہت بڑا تھا وہ کم ہو گیا، اور اس کے بدلے میں اپنے اندر کی طرف، اپنی روح کی طرف توجہ بڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ذات مبارک پر مزید یقین عطا کیا۔ مجھے ان دنوں میں پہلی دفعہ ادراک ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوچنے میں انسان کے روح میں تغیرات آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ محسوس کریں کہ آپ بہت قریب ہیں۔ تقریباً 3 ماہ کا ایک وقت گزرا یا کچھ اس سے بھی زائد، تو آپ نے خود ہی مجھے منع فرمایا، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پرہیز چھوڑ دو، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ تو میں نے کہا حضرت اس کو ساری زندگی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس سے دنیا کو مکمل طور پہ ترک کر کے اور خلوت میں چلے جائیں گے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اس پورے عمل سے میری سوچوں کے اندر، میری روح کے اندر جو تغیرات آئے وہ میری بالکل ابتدائی سرمایہ کاری تھی، ابتدائی طور پہ حصول تھا میرا، اور اسی کے اوپر باقی ساری بنیادیں پھر رکھی گئی کہ روح پاکیزہ ہو گئی، خیالات پاکیزہ ہو گئے، اعمال میں بھی پاکیزگی مل گئی۔ تو یہ بیسک تھا۔ اگر آپ بھی اس پاکیزہ تجلیات بھرے روشن راستے کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا آپ بھی اس راستے پر چل کر دیکھیں۔ مجھے یقین ہے روح پاکیزہ ہو جائے گی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قربت کا وہ مزہ اور لذت عطا فرما دے۔ بس درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صالحین امت پر جنہوں نے اس نظام کو قائم رکھا۔